ساتھیوں آداب، میں اس وقت موجود ہوں کشمیری گیٹ کے شیعہ جامع مسجد میں، اور ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے ہیں خاص مہمان محسن تقوی صاحب۔ ان سے سمجھیں گے کہ شاہ مردہ کو لے کر جو شیعہ جامع مسجد میں محرم سے پہلے ایک میٹنگ رکھی گئی تھی، اس کا مقصد تھا جو بتایا، جیسے آروپ لگ رہے ہیں، جو الزام لگ رہے ہیں کہ کلوے جبار صاحب کے خلاف کوئی سازش ہے۔ کیا اس بات میں واقعی دم ہے، سچائی ہے، یا مطلب جو یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے؟ وہ خود ہے، ان سے کچھ سمجھتے ہیں۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ کا سواگت ہے، آپ نے وقت دیا جو، لیکن آپ کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو آروپ لگ رہا ہے کہ جو آپ نے محرم سے پہلے شاہ مردہ کو لے کر ایک میٹنگ بلائی تھی، جو اجلاس کیا تھا، جس میں دلی کے تقریباً تمام امام مولوی جو تھے وہ موجود تھے، اور آپ لوگوں نے کلوے جواد صاحب کے خلاف کوئی سازش رکھی ہے، ان کے خلاف کسی طرح کی سڑیاں کی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مسئلہ یہ تھا کہ شاہ مردوں کو لے کر قوم کے درمیان ایک بحرانی صورت ہے۔ کچھ افراد نے انجمن حیدری کو چھوڑا تھا، یہ بہرحال نکالے گئے تھے وہاں کے سیکرٹری کی جانب سے، اور بہرحال وہ تمام افراد جو شاہ مردہ کے مخالفین تھے وہ ہم اس پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ اس وقت دہلی کی صورتحال بہت خراب ہے اور کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں حالات کو نارمل کرنے کے لیے، حالات کو معمول پہ لانے کے لیے کچھ کیا جانا چاہیے، یہ مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ کافی عرصے سے اس طرح کی چیزیں سننے میں آ رہی تھیں، اور ہم چونکہ فطرتاً اپنی طبیعت کے اعتبار سے انجمن بازیوں سے ہمیشہ الگ رہے ہیں، لیکن ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ انجمن کا کون صدر ہو، کون سیکریٹری ہو، کیسے انجمن چلے، یہ انجمن کے افراد کے طے کرنے کی بات ہے۔ ہاں، اگر کوئی وقت کے وجود کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم میدان میں آئیں اور قوم کو بیدار کریں اور تحریک چلائیں، لیکن بہرحال یہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو ہمیں اس کے اندر کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب لوگوں کی طرف سے دباؤ پڑا، علماء کرام نے بھی بعض ہم سے یہ کہا کہ آپ اس سلسلے میں کوئی اقدام کیجیے، تو ہم نے کہا کہ دیکھیے، اس میں اقدام ہم اپنی طرف سے کوئی کریں، اس سے بہتر یہی ہے کہ انجمن جو ہے وہاں کی کلوے جواد صاحب قبلہ کی قیادت میں، ان کی سرپرستی میں چل رہی ہے، تو ہم اپنے مسائل جو ہے وہ انہی کے سامنے کیوں نہ رکھیں، اور وہ جیسا بھی مناسب سمجھے اس کے اعتبار سے جو ہے وہ اسے حل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ دوسرے باہر کے لوگوں کا انجمن میں پہنچ کر کسی طرح سے کوئی حل جو ہے وہ تھوپنے کی کوشش اگر ہو تو یہ مناسب نہیں رہے گا، اس میں اور فتنہ پیدا ہوگا، لہٰذا بہترین حل اس کا یہی ہے کہ کلوے جواد صاحب سے گزارش کی جائے تو کلوے جواد صاحب ہی اس مسئلے کو خود تحقیق کریں یا وہ کسی کے ذریعے سے تحقیق۔ لیکن اس میٹنگ کا نام تو یہ دے دیا گیا نا بھائی کہ آپ لوگوں نے کلوے جواد صاحب کے خلاف کوئی سازش رکھی ہے، کیا یہ سیدھے شدے بتائیے، کیا یہ صحیح سچ بات ہے یا کیا؟ دیکھیے، جہاں تک سازش کا تعلق ہے کہ یہ الزام لگایا گیا ہے اور خود کلوے جواد صاحب تک بات یہ بہت پہنچائی گئی ہے، اور کہ یہ آپ کے خلاف سازش کی گئی ہے، آپ کے دشمنوں کو جو ہے وہ اس کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ اولا تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ کلوے جواد صاحب قبلہ کے خلاف ہم کیوں سازش کریں، کون سا ایسا مدعا ہے کہ جس کے اوپر ہم کلوے جواد صاحب اور ہمارے درمیان کوئی نزاع ہو رہی ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ پورے جلسے کی ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، 2.5 گھنٹے کی جلسہ چلا ہے، اس کی پوری ریکارڈنگ موجود ہے، اور ہم نے جو دعوت نامہ علماء کرام کو دیا تھا وہ موجود ہے، اور جو قرارداد اس کے اندر پاس ہوئی تھی وہ آج بھی موجود ہے، اور جو خط ہم نے کلوے جواد صاحب کی خدمت میں لکھا تھا وہ بھی موجود ہے۔ ان تمام چیزوں کا مطالعہ کر لیجیے، اگر ایک لفظ بھی کلوے جواد صاحب کی شایان شان نہ ہو یا ان کی شان کے خلاف ہو، سوء ادب ان کے ساتھ کیا گیا ہو، تو واقعہ ہم قصوروار ہیں۔
ورنہ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے. مطلب کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کی شان میں کوئی گستاخی کی گئی، یہ بالکل بھی غلط بات ہے، یہ پروپیگنڈا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ کلب جواد صاحب کے آپ سے رشتے کیسے؟ دیکھیے کلب جواد صاحب بہرحال ہم سے سن کے اعتبار سے بھی بزرگ ہیں اور بہرحال علم و تقویٰ کے لحاظ سے بھی بہرحال بزرگ ہیں اور ان کا احترام کرتے رہے ہیں. کلب جواد صاحب قبلہ نے لکھنؤ میں جب بلایا ہے ہم حاضر ہوئے ہیں. کلب جواد صاحب قبلہ نے یہاں جب بھی بلایا ہے، ایک موقع ایسا نہیں آیا ہے کہ کلب جواد صاحب نے بلایا ہو اور ہم نہ پہنچے ہوں. اب کوئی ہماری مجبوری رہی ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے. تو بہرحال تعلقات تو ہمارے ان سے ایسے نہیں ہیں، لیکن جس وقت ہم وہاں گئے تھے تو کلب جواد صاحب کے اوپر بہرحال جو مس پروپیگنڈا کیا گیا تھا، غلط باتیں مشہور کی گئی تھی، اس کا اثر تھا. لیکن جب انہوں نے اسے ملاحظہ کیا، اسے باواز بلند پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کوئی بات ایسی نہیں بتا سکے کہ یہ توہین ہماری ہوئی ہے اس کے اندر. تو بہرحال تعلقات تو بہرحال ہمارے آج بھی صحیح ہیں. آج بھی اگر وہ بلائیں تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، یا وہ جب بھی بات کرنا چاہیں ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے بہرحال اس طرح سے علماء کی شان میں جسارت ہو اور علماء کی باتیں جو ہے وہ عوام میں پہنچنے کے بعد دین کی کمزوری کا سبب بنے، یہ بہرحال نہیں چاہیے. لیکن دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ یہ کہا گیا کہ اس اجلاس کے بعد آپ کلب جواد صاحب سے ملنے گئے، ان سے آپ جا کر معافی مانگی. دیکھیے ہم کلب جواد صاحب سے ملنے کے لیے گئے. بیچ میں کچھ علماء کرام تھے کہ جنہوں نے بہرحال مصلحت یہی سمجھی کہ علماء کے درمیان جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ طول نہ پکڑے، لہذا انہوں نے ارینجمنٹ کیا اور کلب جواد صاحب قبلہ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ آ سکتے ہیں. تب ہم جو ہے وہ وہاں گئے. رہا جہاں تک معافی کا تعلق، تو ہم نے ایسی کون سی غلطی کی تھی کہ جس کی ہم معافی مانگنے کے لیے وہاں جائیں؟ بھائی ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ دنیا کے سامنے ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، ہمارا دعوت نامہ موجود ہے، تمام چیزیں موجود ہیں. تو اب جب کوئی ہم نے ایسی کوئی غلطی کی نہیں ہے تو ہم معافی کیوں مانگیں گے؟ اور دوسری بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خود کلب جواد صاحب قبلہ نے ان تحریروں کو پڑھنے سے پہلے یہ کہا ہے کہ آپ نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، ہمارے خلاف جلسہ بلایا، ہمارے خلاف میٹنگ بلائی. تو ہم نے کہا کہ آپ پہلے وہ پڑھ تو لیجیے اسے، جو کچھ ہے اس کے اندر، جو ہمارا دعوت نامہ ہے یا جو آپ نے آپ کو خدمت میں خط بھیجا ہے یا جو قرارداد اس کے اندر پاس ہوئی ہے اسے آپ پڑھ لیجیے. تو جب انہوں نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ایک جملے کے لیے نہیں بتا سکے کہ اس میں ہماری توہین. ہاں توہین کی بات انہوں نے کہی ہے لیکن ہمارے متعلق نہیں. دوسرے چند افراد جنہوں نے کلب جواد صاحب قبلہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور دیکھیے یہ ہوا ہے اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہم بہرحال اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ علماء کرام کی شان میں جو ہے اس طرح سے گستاخی کی جائے. کلب جواد صاحب نے ہم سے اس چیز کی شکایت کی تو ہم نے کہا کہ دیکھیے بہرحال ہم نے اس چیز کو روکنے کی اپنی سطح کے اوپر کوشش کی ہے. بہت زیادہ ہم دخیل نہیں ہوئے ہیں، لیکن ہم وہاں جانے کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس بات سے آگاہ کریں گے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور بہرحال ہم نے اپنے اس فریضے کو جو ہے وہ انجام دیا. ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ہم نے صاف لہجے میں کہا کہ سر یہ طریقہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کسی بھی عالی غریب کی توہین نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر آپ کا جو اجلاس تھا، جو میٹنگ تھی، اس کا جو مقصد تھا کیا فائدہ ہوا؟ حل نکلا؟ دیکھیے حل اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں حل نکلا کہ کلب جواد صاحب نے آخری بات جو کہی وہ یہ کہ انجمن حیدری ہی کا حساب کتاب کیوں، دلی کی تمام انجمنوں کا حساب کتاب ہونا چاہیے. حالانکہ اگر آپ یعنی واقعات کا تجزیہ و تحلیل کریں تو بات تو انجمن حیدری کے حساب کتاب کے اوپر شروع ہوئی تھی. یہ تو اس کو جو ہے اس کی طرف سے توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انجمن کے ممبران کی طرف سے، نہ یہ کہ کلب جواد صاحب، انجمن کے ممبران کی طرف سے، انجمن کے سیکریٹری محترم کی طرف سے انہوں نے مسئلے کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے ساری انجمنوں کے اوپر وہ کیا ہے. تو بہرحال یہ باتیں ہماری لکھنؤ جانے سے پہلے یہاں دہلی کے اندر عام ہو رہی تھیں
اور جب بات جو ہے وہ شیعۃ الصفا تک بھی پہنچ چکی تھی، یعنی مسجد کی جو انجمن ہے اس تک پہنچ چکی تھی، اور ان لوگوں نے آمادگی کا اظہار کر دیا کہ ہم اپنے حساب کتاب کو دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ وہ بھی اپنا حساب کتاب دیں۔ اگر بہادر صاحب یا مثلاً انجمن حیدری کے افراد جو ہے وہ حساب کتاب نہیں دیتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے حساب کتاب نہیں دیں، ہم پوری تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ ان کے سامنے اپنا حساب کتاب رکھ دیں گے، بشرطے کہ وہ بھی حساب کتاب دیں۔ بہرحال اب اس کے بعد جو ہے وہ بات آگے نہیں بڑھ سکی، تو اب دیکھیے ہم نے ان کا پیغام، ان کا میسج یہاں تک پہنچا دیا تھا، تو بہرحال اب یا تو اس کی طرف سے جو ہے اس میں جو ہے وہ پہل کرنی چاہیے تھی، خود کلب نواز صاحب خود پہل کرتے تو وہ دہلی تشریف لاتے اور حساب کتاب مانگتے، یا پھر یہ انجمن کے افراد جو ہے وہ انہیں خط لکھتے کہ آپ آئیے حساب کتاب کے لیے ہم آمادہ ہیں۔ تو بہرحال ہم نے اپنا میسج جو ہے وہ ان تک پہنچا دیا تھا اور انہیں تاکید کر دی تھی، اور بہرحال اب بھی یہ لوگ اس بات کے اوپر قائم ہیں، تو بہرحال مشورہ یہی دیا گیا ہے کہ اگر ادھر کی طرف سے ایسا کوئی اقدام نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنی طرف سے جو ہے وہ جناب کو خط لکھیں۔ تو ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ جب آپ لوگ میٹنگ کر رہے تھے، جو ایجنڈا تھا میٹنگ کا، اس میں کچھ فرضی دستخط تھے، نقلی سائن تھے۔ دیکھیے فرضی دستخط کی بات جو ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اولا تو یہ کہ دیکھیے یہ جلسہ اگر کلب جواز صاحب کی مخالفت میں ہوا ہوتا، کلب جواز صاحب کی اس میں توہین کی گئی ہوتی تو اتنے افراد جو ہے وہ جلسے میں نہیں آتے، یا یہ بہادر صاحب کی حمایت میں ہوتا یا ان کی مخالفت میں ہوتا، اتنے افراد کبھی نہیں آئے۔ انجمن حیدری نے بعض موقعوں کے اوپر علماء کرام کو جمع کیا ہے، بہت سے موقعوں پر جمع کیا ہے، لیکن کسی موقع کے اوپر اتنے علماء جو ہے وہ نہیں آئے۔ یہ علماء آئے ہی اس لیے تھے کہ وہ جو حالات دیکھ رہے تھے کہ یہ حالات جو ہے وہ خدا نخواستہ ایک ایسی شکل اختیار کر لیں کہ جو پھر ہمارے قابو سے باہر نکل جائے، لہذا اس کو جو ہے وہ پہلے ہی سے اس کے سلسلے میں اقدام کیا جائے، بات کو جو ہے وہ مزید خراب ہونے سے روکا جائے۔ اس مقصد کے تحت علماء آئے تھے، اور اس قرارداد کے اندر ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں بھئی اس قرارداد میں ہم نے بہادر کو مورد الزام ٹھہرایا ہو کہ بہادر واقعاً خیانت کر رہے ہیں، تو اتنی لوگ جو ہے وہ دستخط کرنے سے منع کرتے، یا بہادر صاحب کو ہم کلین چٹ دے دیتے تب بہت سے علماء کرام جو ہے وہ دستخط کرنے سے انکار کر دیتے۔ ہم نے تو مسئلے کو کلب جواز صاحب قبلہ کی خدمت میں پیش کیا، ہم نے اس میں صاف تحریر کیا، نہ تو ہم ان کی تائید کر رہے ہیں نہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں، ہم تو مسئلے کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیجیے، تحقیق کر لیجیے یا کسی کے ذریعے سے تحقیق کر لیں۔ ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ کلب جواز صاحب خود تشریف لائیں اور وہ تحقیق کریں، ٹھیک ہے، کہ جسے معتبر سمجھتے ہوں آپ ان دونوں حضرات سے بات کیجیے، اور جو بھی طریقہ ہو حساب و کتاب کا آپسی طور کے اوپر اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ تحقیقات کر لی جائے۔ لیکن بات تو یہ بھی ہو رہی نا حضرت کہ جو حل کلب جواز صاحب نے پیش کیا تو وہ کیوں نہیں ہو پایا، یہ بھی ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے اب وہ حل کیوں نہیں ہو پایا، تو میں نے عرض کیا اس سلسلے میں کہ یہ تو پھر ہماری ذمہ داری نہیں تھی، ہماری ذمہ داری صرف اتنی تھی کہ ہم وہاں سے جو میسج لے کے آئے اس میسج کو ان تک پہنچائیں۔ اب یہ ان دونوں کی ذمہ داری تھی، خود بہادر صاحب کی ذمہ داری تھی۔ بہادر صاحب نے اپنا ایک آدمی تو بھیج دیا یہاں، انہیں اپنا حساب و کتاب بھی تو لے کے آنا چاہیے تھا، اور بھیجا بھی کس آدمی کو کہ جو حساب و کتاب قسم کی چیزوں سے بالکل ہی نابلد ہے، بالکل نہیں جانتا ہے، ایسے آدمی کو انہوں نے حساب کتاب کے لیے بھیجا۔ تو اس سلسلے میں خود انہیں جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا، اپنا حساب کتاب لے کے بھی آنا چاہیے تھا، اس سلسلے میں یہ بات کرنی چاہیے تھی۔ کلب جواز صاحب نے یہ حکم تھوڑی دیا تھا کہ صرف شیعۃ الصفا کا حساب کتاب لے لو اور مسئلہ ختم ہو جائے گا، یہ تو نہیں حکم دیا تھا۔ کلب جواز صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ چاروں کا حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے چاروں کا حساب کتاب ہو۔ اچھا ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ انجمن شیعۃ الصفا کے آپ سرپرست تھے، تو آپ کو آگے بڑھانا چاہیے تھا نا۔ دیکھیے اولاً تو دیکھیے سرپرست ہونے کی بات بہت سے لوگوں نے کہی۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم شیعۃ الصفا کے سرپرست ہیں، لیکن ہمارے ہاں سرپرست کے اختیارات اور اس کا تصور جو ہے
وہ انجمن حیدری کے سرپرست کی طرح سے نہیں ہے. جیسے کہ سنا گیا، دیکھیے ہم نے انجمن حیدری کا دستور العمل نہیں پڑھا، ہم نے نہیں دیکھا کہ واقعاً سرپرست وہاں کیا اختیارات ہیں، لیکن جو بات سننے میں آ رہی ہے اور انہی کے افراد کے ذریعے سے سننے میں آ رہی ہے کہ کلب جواز صاحب کو وہاں جو ہے وہ سیکریٹری تک کو جو ہے وہ برخاست کرنے کا حق حاصل ہے. انجمن جنرل باڈی میں کوئی بات پاس ہو جائے اسے بھی جو ہے انہیں ختم کرنے کا، ویٹو کرنے کا حق حاصل ہے. تو بہرحال ہمارے یہاں اس طرح کی چیز نہیں. ہمارے یہاں تو ایک طرح سے یہ سرپرستی جو ہے ایک آنریری سرپرستی بھارت کے راشٹرپتی کی طرح سے ہے کہ بھارت کا راشٹرپتی جو ہے وہ اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا، بلکہ بل آتا ہے اس کے اوپر مضبوط دستخط کر دیتا اور وہ قانون بن جاتا. ہمارے یہاں یہ بھی صورتحال نہیں ہے. راشٹرپتی کی مثال بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ راشٹرپتی کے پاس کم سے کم قانون بننے سے پہلے جو ہے موقع ہوتا ہے، ہاں اس کے دستخط کے بغیر جو ہے قانون نہیں بنتا. لیکن یہاں تو وہ صورتحال نہیں ہے. انجمن قانون بنا لیتی ہے اور وہ نافذ بھی کر لیتی ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ صورت، ہاں انجمن جو ہے بعض موقعوں کے اوپر ہم سے مشورہ طلب کرتی ہیں، خاص طور پہ دینی معاملات کے اندر، یا دینی معاملات سے الگ ہٹ کے انتظامی صورت میں بھی بعض اوقات انجمنوں نے اس سے پہلے بلکہ ہمارے والد کے زمانے سے جو ہے وہ انجمن اس طرح کے رابطے میں رہی ہے کہ انجمن نے مشورہ طلب کیا اور ہم لوگوں نے مشورہ دیا ہے. تو اس حد تک تو ہماری سرپرستی ہے، ورنہ ہمارے ہاتھوں میں وہ اختیار نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر بھی ہم سرپرست ہونے کے ناطے بہرحال آج تک ہم اسی کوشش میں ہیں کہ معاملات جو ہے وہ کسی طرح حل ہوں. یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو، ورنہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ مزید خراب ہے. اچھا، کچھ لوگوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ اور کہنا ہے کہ کلب جواز صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کی آپ جو ہے تعریف کر رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، میں شاید سوال آپ کا جس چیز کے متعلق میں سمجھ گیا. وہ ہم نے خط میں جو لکھا تھا تو معزز کا لفظ ہم نے انہیں تحریر کر دیا تھا کہ محترم افراد نے ہمیں اطلاع ملی ہے محترم افراد کے ذریعے. دیکھیے آدمی جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے وہ محترم و معزز ہے. بھئی اگر خیانت کا اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے کہ انجمن میں خیانت کی ہے تو تبھی تو آپ اسے جو ہے وہ مجرم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ تو ایک الزام ہے، ابھی تک کوئی ثبوت کسی کا پاس تو ہے نہیں. ہم تو بہادر کو جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ مجرم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہادر کا حساب کتاب سامنے آئے گا، حساب کتاب چیک کیا جائے گا. اگر واقعاً خیانت کی ہے تو بات سامنے آ جائے گی. تو کوئی بھی آدمی، وہ ہر آدمی معزز ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ آروپی اور اپرادھی میں انتر ہے، فرق ہے. جب تک کورٹ نہ کہہ دے کہ اس نے اپرادھ کیا ہے مطلب تب آپ اس بات کو مان لیں آپ نے معزز لکھا ہے. اچھا، ایک اور آخری سوال میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ بھی آپ پہ آروپ لگ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کلب جواز صاحب کے خلاف ان کے شان میں گستاخی کی ان پر آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی کارروائی نہیں کی. دیکھیے آپ نے واقعی بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اولاً تو یہ بات ہی غلط ہے کہ ہم نے ایکشن نہیں لیا. ہم نے تنبیہ کی. انہیں جو ہے ہمارا لیٹر پورا اس سلسلے میں علماء کی توہین کے سلسلے میں جو ہے ہم نے لکھا اور اسے پڑھا جائے. اس میں ہم نے باقاعدہ اس چیز کی مذمت کی. یہاں تک ہم نے کہا ہے کہ آپ اگر یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تو پھر ہم آپ سے اس سلسلے پر جو ہے وہ رابطہ منقطع کر لیں گے. یہاں تک کہا ہے. لیکن ایک سوال، ہم جب وہاں سے یہاں پہنچے ہیں اور ہم نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو بٹھا کے جب انہیں تنبیہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ مولانا ایک سوال ہمارا ہے آپ سے. تو ہم نے کہا کیا بتائیے کیا سوال. کہنے لگے بہادر صاحب نے جن جن حضرات کی توہین کی ہے، جنہیں خائن بتایا ہے، جنہیں وقت کا لٹیرا بتایا ہے، جنہیں امام حسین کا مال غصب کرنے والا بتایا ہے، تو ان کی شکایت ہم کس سے کریں. تو ہمیں بھی تو کہا گیا ہے یہ سب الفاظ. اس طرح کی باتیں ہماری شان میں بھی تو کی گئی ہیں. تو ان کی شکایت لے کے ہم کس کے پاس جائیں؟ وہ ہماری شکایت کون سنے گا؟ تو بہرحال دیکھیے یہ دونوں طرف سے اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں
जो वाक़या नहीं होती। एक महज़ब समाज में, तालीम याफ्ता समाज के अंदर जो है वो अपनी बात कही जाती है और दलील के साथ कही जाती है, न सिर्फ ये कि इल्ज़ाम और तोहमतें लगा के या मसलन उसकी शान में जसारत है। ये इस तरह की चीज़ें गैर इस्लामी हैं और उस खत के अंदर भी लिखा है कि ये गैर इस्लामी हरकतें हैं। बहुत शुक्रिया हजरत, आपने हर मुद्दे पर, हर मौजू पर आपने खुल करके अपनी बेबाकी से राय रखी। जो भी बात है, लब्बो लुआब यही है कि जो शाही मर्दा में जो ख़यानत हुई है, जो गड़बड़ियाँ हुई है, उसकी जांच हो। और जो आरोप लग रहे थे कि कल्बे जवाद साहब के शान में गुस्ताखी की गई है, उनके खिलाफ यहाँ पर जो साजिश रची गई है, इनका दो टूक कहना है। इन्होंने इन सवालों को सिरे से खारिज किया कि कोई गुस्ताखी नहीं की गई है और किसी भी तरह का उनके खिलाफ साजिश नहीं किया गया है। और तमाम चीज़ों को आपने देखा कि हजरत ने खुल करके अपनी बातों को रखा है। और इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।